ہوتا ہے، درخت کا ایک تنا ہوتا ہے، پھر تنے کے اوپر چھوٹے بڑے ٹہنے ہوتے ہیں، ان ٹہنوں میں پھر ٹہنی ہوتی ہیں، شاخ ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں ایمان کی یہی مثال بیان فرمائی ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ پاک کلمہ، کلمہ طیبہ، پاک کلمے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک درخت ہو، اس کی جڑیں زمین کی تہ میں ہوں اور اس کی شاخیں آسمان پر ہوں۔ یوں مثال بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، ان کو ہم ایمانی تقاضوں سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ سمجھ لیجئے گا کہ ایمان کے ساتھ یہ چیزیں بھی ہونا ضروری ہیں۔ یہ ایمان کا حصہ اور ایمان کا جز ہے، یوں سمجھ لینا چاہیے۔ یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک جو چیزیں کرنے کی ہیں اور جو یہاں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ نہیں ہوں گی، ایمان ادھورا رہے گا، ناقص رہے گا۔ اور جب تک وہ چیزیں جو چھوڑنے کی ہیں اور یہاں بتائی جا رہی ہیں وہ نہیں چھوڑ دی جائیں گی، اس وقت تک ایمان ناقص اور ادھورا رہے گا۔ یہ پیارے بھائیوں، ایمان اور تقوی، اور تقوی کے اندر پورا دین آ گیا، پورا دین آ گیا۔ اگر تقوی کے باہر کچھ رہ جاتا ہے تو وہ رہ جاتا ہے کثرت ذکر اور کثرت نوافل۔ وہ ایک اختیاری چیز ہے، یہی کام آنے والی چیز ہے، یہی ساتھ دینے والی چیز ہے، باقی اور کچھ کام نہیں آئے گا، باقی اور کچھ ساتھ نہیں دے گا۔ اور دوستوں، بزرگوں، پیارے بھائیوں، یہ چیزیں ہم دنیا میں حاصل کریں اور پھر دیکھیں زندگی کا مزہ۔ یہ چیزیں چونکہ حاصل ہوتی ہیں بڑی محنت سے اور بڑی مدت میں، لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کی رہبری میں آدمی چلتا رہے تو انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں بڑی جلدی حاصل ہو جاتی ہیں۔ اب سنیے گا، پچھلے مہینے بیان ہوا تھا کینے کا ترک کرنا، کینہ چھوڑ دینا۔ اس کا مطلب بھی بتا دیا گیا تھا، مختصر آج بھی بتاتا ہوں۔ کینہ کہتے ہیں دل میں چھپی ہوئی دشمنی۔ جو دشمنی آدمی دل میں چھپا کر رکھے اس کو کینہ کہتے ہیں۔ یہ اکثر و بیشتر اس طرح سے ہوتا ہے کہ آدمی پر کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے تو وہ اس کا بدلہ لینے پر قادر نہیں ہوتا، بدلہ نہیں لے پاتا، دشمنی دل میں چھپا لیتا ہے اور موقع کا منتظر رہتا ہے کہ جس دن موقع لگا چھوڑوں گا نہیں، اور پھر جو اس کے بس میں ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کو کینہ کہتے ہیں، کینہ۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ یوں سمجھ لیجئے گا کہ ایمان کے تقاضوں میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے، کینے کا ترک کرنا۔ تو کینہ رکھنا دل کے اندر یہ ایمان کے خلاف ہے۔ یہ بلکہ کیا کرنا چاہیے؟
درگزر، معافی اور صبر، یہ کرنا چاہیے۔ بہت موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن بہت موقع ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے اور دل کے اندر کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ میں یہی بات یہ عرض کر دوں کہ یہ چیزیں عام طور سے اپنے ارادے اور اختیار سے نکالی نہیں جاتی، نکلتی نہیں، بلکہ ان کے واسطے اللہ کی محبت، فکر آخرت، ذکر کی کثرت، یہ ان چیزوں سے یہ چیز دل کی صفائی ہو جاتی ہے اور یہ بیماریاں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں آج کا سبق، حسد کا ترک کرنا، حسد کا چھوڑنا، حسد نہ کرنا۔ یہ حسد یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کے بارے میں اس مفہوم کو تعبیر کرنے میں جو ہم اردو کے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ذرا اور بھاری ہو جاتے ہیں، اس لیے حسد کا ہی مفہوم سمجھیے گا۔ کسی بھی آدمی کو اچھی حالت میں دیکھ کر، نعمت میں دیکھ کر، پھولتا پھلتا دیکھ کر اگر کسی کا دل دکھتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ تمنا ہے اس کی، یہ چاہت ہے اس کی کہ اس کی یہ نعمتیں چھن جائیں، یہ ان چیزوں سے محروم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، پھر کہتا ہوں میں، کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر، نعمتوں میں دیکھ کر، خوشحالی میں دیکھ کر کسی کا دل دکھے اور اس کے ساتھ وہ یہ تمنا بھی کرے کہ یہ شخص ان نعمتوں سے محروم ہو جائے، یہ اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ نعمتیں اس کی چھن جائیں، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ پہلے تو یہ سمجھیے آپ کہ حسد دراصل اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ وہ شخص اس انسان سے نہیں بلکہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے، اور صاف صاف الفاظ میں یوں کہا جاوے، اللہ میاں تو نے اس کو یہ نعمتیں کیوں دے دی؟ میں ہوں اس کا مستحق، تو مجھے دینی چاہیے تھی، اس کو کیوں دے دی؟ اللہ نے غلط کیا جو اس کو دے دی؟ یہ اس کا مطلب نکل کے آتا ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ اسی واسطے اس کا چھوڑنا ایمان کے واسطے ضروری ہے، ایمان کامل کے واسطے ضروری ہے۔ یہ حسد حدیث پاک میں یوں آیا ہے کہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو اور جس طریقے سے زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھو، حسد کرنے والا دوسرے کا کچھ بگاڑے یا نہیں بگاڑے، لیکن اپنا سب کچھ بگاڑ رہا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے، یہ کوئی تھوڑا بڑا جرم ہے؟ اپنی نیکیاں برباد کر رہا ہے، یہ کوئی تھوڑا بڑا نقصان ہے؟ یہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جس طریقے سے ایلوا شہد کو۔ حسد یہ ایمان کے خلاف ایک صفت ہے، مومن کے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے، مومن کے اندر یہ صفت عادت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ یہاں سے آپ یہ بات خوب سمجھ رہے ہوں گے
کہ جو ہم یوں کہتے ہیں کہ دین نام ہے 3 چیزوں کا، ایمان جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، عقیدہ، اعمال جیسے نماز روزہ وغیرہ، اور عادت اخلاق جیسا کہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، صبر شکر، یہ اپنے اندر ہونے چاہیے۔ اور یہ پڑھ رہے ہیں آپ، سن رہے ہیں آپ کہ کینہ نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 2 باتیں 3 باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں حدیث کے حوالے سے بتائی ہیں۔ اب اس کے بعد آگے چلیے آپ، جو شخص حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہمیشہ دکھ اور تکلیف میں رہتا ہے، وہ شخص ہمیشہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے، ناشکری۔ میرے پہ تو ہے ہی نہیں ہے، میرے بھائی کا مکان اتنا بڑھیا بن گیا، میرے بھائی کے بچے اتنے کامیاب ہو گئے، فلاں کے بچے اتنے کامیاب ہو گئے، فلاں کا کاروبار ایسا چل رہا، فلاں نے ایسی شادی کی۔ یعنی وہی دنیاوی چیزیں ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، انہی میں آدمی حسد کرتا ہے زیادہ۔ تو یہ ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے، ہمیشہ دل کے دکھ اور دل کی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، گھٹن میں مبتلا رہتا ہے۔ جس کو تجربہ ہے اور نہ ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لینا، ہمیشہ یہ تکلیف میں رہتا ہے۔ ہم جو بار بار سنتے ہیں، اللہ والوں کی زبان سے سنتے ہیں، قرآن پاک کی باتیں سنتے ہیں، حدیث پاک کی باتیں سنتے ہیں کہ چین اور سکون وہ دین پر عمل کرنے میں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تسبیح پڑھنے لگے یا ہم نماز پڑھنے لگے تو اب ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ آپ سمجھو، جو شخص کینے میں مبتلا ہے وہ کتنی کڑھن میں مبتلا ہے، اور جو شخص حسد میں مبتلا ہے وہ کتنی کڑھن میں مبتلا ہے۔ یہ ایک بات اور سنیے گا، یہ ناپاکیاں اور گندگیاں ہیں، حسد، کینہ، جن کے بارے میں آپ ابھی سن رہے ہیں۔ اور ناپاک آدمی، دل کا گندا، دل کا ناپاک آدمی اللہ کی ہم نشینی کے لائق نہیں، اللہ کے قرب اور اللہ کی نزدیکی کے لائق نہیں۔ یہ دیکھو، پڑھیو بھائی، اگر میں بھول جاؤں تو پڑھیو، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ۔ آگے کیا ہے؟ ہاں آگے، ہاں، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اللہ رب العزت نے میدان قیامت اور حشر کی تکلیفوں کا کچھ ذکر کیا ہے، جہنم کا کچھ ذکر کیا ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ ان سے وہی انسان بچے گا جو سلامتی والے دل کے ساتھ آئے گا، قلب سلیم کے ساتھ آئے گا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس آیا سلامتی والے دل کے ساتھ۔ قلب سلیم، وہ کون سا ہے قلب سلیم؟ ہاں، جس میں وہ عادتیں، وہ صفتیں ہوں جو ایمان کی صفتیں کہلاتی ہیں، صبر، شکر، تواضع، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف۔ یہ اور ناپاک اور گندا دل کون سا ہے؟ وہی جس میں یہ بری عادتیں ہیں۔ یہ سب باتیں بخوبی آپ کی سمجھ میں آ گئی، بڑے آسان الفاظ میں نے سمجھا دی۔ اب آپ سمجھو حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد اپنے دل سے کیسے نکالیں؟ جب یہ محسوس ہو کہ ہمارے اندر حسد ہے تو ہم اس کو کس طرح نکالیں؟ یہ کاغذ مڑا ہوا ہے نا، اگر اس میں چھوڑ دیں پھر اسی طرح مڑ جاوے گا، پھر اسی طرح مڑ جاوے گا۔ اب اس کو سیدھا کرنے کی کیا صورت ہے؟ اس کو
الٹا موڑا جائے ادھر، اب یہ سیدھا ہو جائے گا، اب یہ تو حسد کا جو تقاضا ہے ہم اس کا الٹا کریں، حسد کا جو تقاضا ہے اس کے خلاف کریں۔ مثلا جب کسی بھائی کو، چاہے وہ اپنا بھائی ہو، اپنا پڑوسی ہو، اپنا دوست ہو، اور زیادہ تر انہی میں لوگوں میں حسد ہوتا ہے، انہی لوگوں میں حسد ہوتا ہے۔ کچھ لوگ معاشرے میں بڑے پسماندہ ہوتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتا ہے، ان کی اولاد آگے بڑھتی ہے، تو وہ جو پہلے سے لوگ مالدار ہیں، پہلے سے لوگ معزز گراں، ان کو بہت ناگوار گزرتا ہے، وہ بہت دکھ ہوتا ہے ان کو، طرح طرح سے ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ تو ایسا نہ کیا کریں، بلکہ ایسے شخص کو مبارکباد دو۔ آپ کے دل میں دکھ ہی ہے، مان لو دکھ ہے، حسد کی بیماری ہے، لیکن آپ اس شخص کو مبارکباد دو۔ یہ اس شخص کے منہ پر اس کے بچوں کی تعریف کرو اور اس کو دعا دو، ماشاءاللہ آپ کے بچے بڑے نیک ہیں، بڑے کامیاب ہیں، اللہ ان کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ ہمیشہ ان کو کامیاب رکھے۔ یہ حسد جو چاہتا ہے، ہماری جو صفت ہے حسد کی، وہ جو چاہتا ہے اس کا الٹا کرو۔ یہ اس کو جب خیر، کوئی خوبی، نعمت، کوئی بھلائی ملے تو مبارکباد دو۔ گاڑی خریدی، ہمیں دل میں تو دکھ ہو رہا، ہونے دو اسے، لیکن تم اسے مبارکباد دو۔ اس نے مکان بنایا، دل میں پڑا دکھ ہو، لیکن تم اسے مبارکباد دو۔ ایک تو علاج اس کا یہ ہے، یہ ہے، اور ایک اور سنو، یہ شعر یاد کر لینا، اس کا مفہوم یاد کر لینا۔ اس کے الطاف تو عام ہیں شہیدی سب پر، اس کے الطاف تو عام ہیں شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ اس کے الطاف تو عام ہیں شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ کیا مطلب؟ بھائی اگر تو ان نعمتوں سے محروم ہے تو کوئی نہ کوئی کمی تیرے اندر ہے، کوئی نہ کوئی کمی خود تیرے اندر ہے۔ تو فضول خرچی کرتا ہے، تو محنت سے کماتا نہیں ہے، سست پڑا رہتا ہے، تو سوچ سمجھ کے تدبیر سے، مشورے سے کام نہیں کرتا ہے۔ یہ اور حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور مان لو اگر کوئی شخص سوچ سمجھ کر، رائے سے، مشورے سے، محنت سے بھی کام کر رہا ہے، تو دیکھو اس دنیا ہی کی بات بتا رہا ہوں میں پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کے نظام کو چلانے کے واسطے جو اپنا نظام مقرر کیا ہے، اس کو کچھ دے دیا، اس کو کچھ دے دیا، اس کو کچھ دے دیا، اس کو کچھ دے دیا۔ تو اگر اس کے پاس کچھ نعمتیں ہیں تو یقیناً کچھ نعمتیں تیرے پاس بھی ہیں جو اس کے پاس نہیں ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہیں۔ تو ایسے وقت میں اللہ کی ان نعمتوں کو سوچیں جو ہمارے پاس ہیں، ان کو یاد کریں، ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ بات ہوگی۔ اور ایک تیسری بات اور، علماء خاص طور سے اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، اور یہ ایک بہت عام اصول ہے، بہت عام اصول ہے، اور یہ مومن کے لیے بڑا سہارا ہے، بڑا سہارا ہے، اور یہ سچ ہے، کوئی محض فرضی اور خیالی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس کو اس دنیا میں، اس دنیا کی نعمتوں سے محروم رکھے گا، نہیں دے گا،
اگر وہ اللہ کا صبر کرنے والا بندہ ہے، اگر وہ اللہ کا شکر کرنے والا بندہ ہے اور اللہ کا فرما بردار بندہ ہے، تو اس کو ہر محرومی کا بڑا بدلہ ملے گا، بڑا بدلہ ملے گا، جی بہت بڑا بدلہ ملے گا۔ یہ دیکھو کئی باتیں ہوں گی، سنتے رہو ان کو، جتنی بھی یاد رہیں، یہ محفوظ بھی ہو رہی ہیں، یہ نیٹ پہ بھی ڈال دیتے ہیں، ان پہ بھی سننا۔ ایک بات اور پھر ایک بات اور، میں پھر وہی شعر پڑھتا ہوں، اس کے الطاف تو عام ہے شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا، اس کی مہربانی تو عام ہے سب، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، تو نے مانگا کیوں نہیں اللہ سے؟ جس چیز کی تجھے ضرورت ہے، جو تو چاہتا ہے، مانگ، اور خوب مانگ، ملے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھو حسد کسے کہتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، حسد کتنی بری عادت ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور حسد کا علاج کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ جی ہاں، یہ اسی کو کہتے ہیں میرے بھائی اصلاح۔ یہ ترک کرنا غصے کا، غصہ یہ آج کل اتنا عام ہو گیا، کیمیکل کھانے میں بھی، دوائی میں بھی، دودھ میں بھی، ہر چیز میں کیمیکل کھاویں، تو خون میں اتنی گرمی پیدا ہو گئی کہ بات پہ نہیں، بنا بات غصہ آیا رہے خود بخود۔ دیکھو میں انشاءاللہ اس پر جلدی ہی مغرب کے بعد تفصیل سے بات کروں گا، آج میں مختصر بات آپ کو بتاؤں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تم اس جنت کی طرف دوڑو جو بہت لمبی چوڑی ہے، بس یہ ترجمہ کر دیا میں نے آسانی سے سمجھانے کے بعد، بہت لمبی چوڑی ہے، اس جنت کی طرف دوڑو، اور وہ جنت متقی لوگوں کے واسطے تیار کی گئی ہے، متقی لوگوں کے واسطے بنائی ہے، وہ متقی لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور متقی کی پہچان کیا ہے؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو تنگ دستی میں بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ہاں، تفصیل اس کی پھر آئے گی، آج تو وہی بات سنو جو سنائی جا رہی ہے۔ اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پینے والے ہیں، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہ غصہ کسے کہتے ہیں؟ سنیو میرے بھائیوں، ہاں وہ بچے ہیں بول رہے، انہیں بولنے دو، انہیں چپ کرنے چلا گیا ہے۔ اب جب آدمی کے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے، اس کی ناپسند بات پیش آتی ہے، چاہے کسی نے کوئی بات کہہ دی یا کسی نے کوئی کام کر دیا یا اس کی بات کسی نے نہیں مانی یا اپنے کسی یار پیارے نے، بیٹے نے، بہن نے، بھائی نے، بیوی نے کوئی برا کام کیا، غلط کام کیا، تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر سن کر آدمی کا خون کھولتا ہے اور اس میں تیزی اور روانگی آتی ہے، اور عام طور سے وہ دماغ میں پہنچتا ہے، دماغ میں وہ تیزی دماغ میں پہنچتی ہے، اور اسی کا نام غصہ ہے، اسی کا نام غصہ ہے۔ جیسے خون کھول گیا میرا، خون کھول گیا میرا، اسی کا نام غصہ ہے۔
اور یہ ہر غیرت مند انسان کو آتا ہے. لاپرواہ آدمی کو غصہ نہیں آتا، بیکار آدمی کو غصہ نہیں آتا. ہر غیرت مند انسان کو، ہر اچھے اور صحیح انسان کو غصہ آتا ہے. جب آدمی برائی کو ناپسند کرتا ہے تو غصہ کیوں نہیں آئے گا؟ آئے گا. یہ ہے. لیکن پیارے بھائیوں، اور سمجھو ایک بات، اس غصے کی ضرورت بھی ہے. بہت موقعوں پر یہ غصہ بڑا کام دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اللہ نے وہ جو ہوتا ہے نا، باز عقاب، بڑے بڑے پنجے دیے ہیں اس کو. وہی اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور وہی اس کے اپنی روزی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. بلی کو بڑے بڑے دانت دیے ہیں، بلی کو پنجے دیے ہیں، وہی اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے. انسان اپنے سے مضرت اور نقصان کو دور کرتا ہے، نقصان سے بچتا ہے غصے کے ذریعے، اور یہ اچھی چیز ہے. لیکن اس کا استعمال، یہ موقع غصے کا ہے یا یہ موقع غصے کا نہیں ہے. بے موقع غصہ کرنا بہت برا، بہت غلط ہے. اور کتنا غصہ کرنا، کتنا غصہ کرنا. تو ان چیزوں کا استعمال بڑا مشکل ہے. موقع محل کو پہچاننا اور حد کے اندر غصہ کرنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. بڑی مدت کے بعد، بڑی تربیت کے بعد یہ بات پیدا ہوتی ہے. تو پیارے بھائیو دیکھو، ہم جو آپ کو بتاتے ہیں غصہ نہ کرو، معافی کرو، معاف کرو، وہ اس لیے بتاتے ہیں. اس لیے حدیثوں میں، قرآن پاک میں، حدیثوں میں، بزرگوں کے اقوال میں آپ کو ہمیشہ یہی ملے گا کہ غصہ مت کرو، غصہ مت کرو. جب ہم بار بار یہ سنتے ہیں نا، اور پھر تھوڑی سی وہ بات بھی سن لیتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، تو پھر ہمارا غصہ اعتدال کے اندر ہوتا، اعتدال کے اندر. اور یوں سمجھو کہ وہ غصہ مضر نہیں، وہ غصہ ہے ہی نہیں، وہ نقصان دینے والا غصہ ہے ہی نہیں. میں نے آپ کو جڑ سے بات بتائی تاکہ آپ کا دل میری باتوں کو رد نہ کرے، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو رد نہ کرے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں بہت دور سے آیا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں، مجھے آپ چھوٹی سی ایک نصیحت کر دیجیے گا جو مجھے یاد بھی رہے اور میں اس پر عمل بھی کر سکوں. تو آپ نے فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کرنا، غصہ مت کرنا. ان صحابی نے سوچا کہ میں نے تو مختصر نصیحت کے لیے کہا تھا، لیکن آپ نے تو بہت ہی زیادہ مختصر نصیحت کر دی، ایک ہی لفظ بولا بس. تو اس نے کہا، زدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت کیجیے. آپ نے پھر دوبارہ فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کرنا. پھر اس نے سوچا کہ وہی بات کہی تھی جو پہلے کہی تھی، میں تو سوچ رہا تھا کوئی اور نئی بات بتائیں گے. اس نے پھر کہا، زدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کرنا. دیکھو، انبیاء کرام علیہم السلام تو بھیجے ہی اسی لیے جاتے ہیں. ان کی شان تو بڑی بلند ہے، بڑا نرالی شان ہے. لیکن عام طور سے دو بات سنیو، آنے والے کے اندر طلب ہو،
اور جس کے پاس آیا ہے اس کے اندر اخلاص ہو، تو من جانب اللہ وہی باتیں اس کی زبان سے جاری ہوتی ہیں جس کی آنے والے شخص کو ضرورت اور حاجت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ غصہ مت کرنا۔ میرے دوستو، غصہ مت کرنا۔ اب یوں نہیں کہا جاوے گا کہ موقع محل دیکھ کے کرنا، وہ تو بعد میں بتائی جاوے گی تفصیل، بس اول تو ڈائریکٹ یہی کہا جاوے گا کہ غصہ مت کرنا۔ میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ بذات خود بہت بردبار، بہت نرم مزاج آدمی تھے۔ وہ ہر شخص کو نصیحت فرماتے تھے، غصہ پاس نہ آوے، یہی الفاظ ہوتے تھے، غصہ پاس نہ آوے، غصہ پاس نہ آوے۔ حضرت اقدس، حضرت حکیم الامت، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی یاد نہیں ہے کہ غصہ کیا ہو اور پھر پچھتایا نہ ہو۔ اب آپ سمجھیں غصہ کتنی بری چیز ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ پہلی بات، سب سے پہلی بات، یہ ہمارا جو مائنڈ ہے، ہماری جو نظریات ہیں، ہماری جو سوچ ہے، اس کا ہمارے عمل پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ وہ ہمیں عمل پر ابھارتا بھی ہے اور بری باتوں سے وہ روکتا بھی ہے۔ لہذا آج سے یہ طے کرو کہ غصہ نہیں کرنا ہے، چاہے میری مرضی کے خلاف کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن مجھے غصہ نہیں کرنا ہے۔ جس کو کہتے ہیں بھڑکنا، اشتعال میں نہیں آنا ہے۔ میرے اندر جو ناگواری ہوگی، میرے اندر جو خون کی تیزی ہوگی، یہ سمجھو میرے اندر جو غصہ ہوگا، میں اسے کنٹرول کر کے رکھوں گا، برداشت کروں گا، پی جاؤں گا، برداشت کروں گا۔ یہ طے کرو۔ اور برداشت کرنا ہے کیا مطلب؟ میرے حضرت ہی فرمایا کرتے تھے، نہ زبان چلاؤ نہ ہاتھ چلاؤ۔ یہ ہے غصہ میں کنٹرول کرنے کا مطلب، نہ زبان چلاؤ نہ ہاتھ چلاؤ۔ یوں نہ سمجھو کہ ٹانگ چاہے چلانے لاتا مارنا شروع کر دے، ہاتھ سے نہ مارے، نہیں۔ یہ کچھ تعبیرات ہوتی ہیں جن سے آدمی پوری بات خود ہی سمجھ جاتا ہے۔ ہاں، اپنے اوپر کنٹرول رکھو۔ جی، وہ شخص غلط کہہ رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اور آپ کا فرض اور آپ کا حق ہے اس کو روکنا، تو نرمی سے کہو۔ اکثر و بیشتر نرمی سے کہی ہوئی بات نفع دیتی ہے۔ جو آپ غصے سے کرنا چاہتے ہیں وہ غصے سے نہیں ہوتا، وہ نرمی سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اور کسی کا غصہ کام آتا ہے۔ سن رہے بھائی بات آپ؟ کبھی کبھار اور کسی کا، ہر ایک کسی کا نہیں، غصہ کام آتا ہے۔ جو ہمارا بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا ہے کسی بھی لحاظ سے، ہم اس سے ڈرتے ہیں، وہ کبھی غصے میں تیزی میں بات کرتا ہے تو نفع دیتا ہے۔ جس سے ہم ڈرتے نہیں، جو ہمارے برابر کا ہے، جو ہمارا چھوٹا ہے، وہ غصہ کرے گا تو فساد ہی فساد ہے، فساد ہی فساد ہے، فساد ہی فساد ہے۔ یہ بات رکھو۔ تو یہ سوچو پہلے کہ غصہ نہیں کرنا ہے۔ غصے سے ہمارا جو مقصد ہے وہ تو پورا کرنا ہے، مثلاً نرمی سے وہ بات کہہ کے اس کو سمجھانا ہے، روکنا ہے، لیکن تیزی نہیں لانا ہے۔ پہلے تو یہ طے کرو۔ نمبر 2، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب غصہ آوے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ شیطان کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے اگر آدمی کھڑا ہو تو بیٹھ جاوے، بیٹھا ہو تو لیٹ جاوے۔ اس طرح حالت بدلنے سے
آدمی کے اندر جو غیظ و غضب ہے اور تیزی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ عام طور سے غصے میں آدمی زیادتی کر جاتا ہے، اس وقت نصیحت بھی نہ کرے، کچھ نہ کہے اس وقت، نصیحت بھی نہ کرے۔ غلط کر دیا اس نے، کر دیا، غلط کر رہا وہ کر رہا، لیکن ابھی کچھ مت کہو۔ جب تمہارا بھی غصہ ٹھنڈا ہو جاوے، وہ تیزی ختم ہو جاوے، پھر کہنا جو کچھ کہو گے۔ یہ علاج بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور ایک علاج بتاؤں آپ کو میں، عام جرنل ہر بیماری کا علاج۔ جب آپ اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ گے، دین کی بات سنو گے، قرآن پاک کی حدیث کی بات سنو گے، تو ضرور انشاءاللہ اچھے کام کی اچھائی دل میں آوے گی، برے کام کی برائی دل میں آوے گی۔ اور بزرگوں کے پاس آنے جانے سے یہ تو بہت جلدی ہو جاتا ہے کہ مثلا غصہ کی برائی ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے، چاہے غصہ چھوٹے یا نہ چھوٹے۔ حسد کی برائی ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے، چاہے حسد ہمارے اندر سے ختم ہو یا نہ ہو۔ تو جب آپ کو حسد محسوس ہو، جب آپ غصہ کریں، بعد میں آپ کو ضرور احساس ہو تو نے برا کیا، تو نے بہت غلط کیا، تو کب سب سدھرے گا، تو کب سنورے گا، یہ تیرے لائق نہیں ہے، یہ تیرے مناسب نہیں ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اس کا نقصان تجھے بھگتنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے آپ اس طرح کہو، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز بڑی جلدی تبدیلی آئے گی، اور طبیعت ہی اس طرف مائل ہوگی کہ وہ غصہ نہیں کرنے کی۔ لیکن کتنے دن کرنا پڑے گا یہ آپ کے اوپر ہے، کتنے دن میں آپ یہ علاج کامیاب ہو وہ آپ کے اوپر ہے، کتنی بیماری ہے اور کتنا صحیح علاج کرتے ہیں اس کا، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرماوے، ایمان کامل اور تقوی عطا فرماوے، اللہ ہم سب کو راحت اور عافیت کی زندگی عطا فرماوے، اللہ ہماری تمام ضرورتیں پورے فرما دے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بناوے، اللہ کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔